ہے نوجوانوں کو یہی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ لو میرج سے بچیں، یہ زندگیاں برباد کر دینے والا۔ بہت سے مسلمان تو علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ کفر پر موت آئی ہے عاشقوں کی 40 سال۔ ایک روایت نقل کی جس میں 300 سال تک عبادت کرنے والا شخص ایک لڑکی کی محبت میں مرتے وقت کافر بن کے مرا ہے۔ اور بہت سے مسلمان لڑکے لڑکیاں تو غیر مذہب والے غیر مسلم لڑکے سے مسلمان لڑکی محبت کر رہی ہے۔ اینڈ میں کیا ہوگا؟ یا تو وہ 4-5 بچے جنم دینے کے بعد اس سے کہے گا ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تو لا محالہ ہندو بننا پڑے گا، جب بن گئی تو کافر کی موت مرے گی۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ بیٹا بیٹی محبت میں مبتلا ہو جائیں تو وہاں پر ضد پہ نہیں آنا کہ ہم وہاں نکاح نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے۔ اگر بیٹی کسی ایسی جگہ پر کرنا چاہے، لڑکا کسی ایسی جگہ پر محبت میں مبتلا ہو جائے، خاندان مناسب ہو تو کر دینا چاہیے۔ اپنے ضد کی وجہ سے اس رشتے کو توڑنے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ لڑکا جبرن شادی کر بھی لیا تو کل طلاق دے کے دوسری کر لے گا، لیکن لڑکی کو اپنی مرضی کے خلاف کر دو گے تو اس کی زندگی اجرن بن جائے گی۔ وہ خلا طلاق بھی لے کر الگ نہیں ہو سکتی، اگر لے کر الگ بھی ہو جائے تو پھر شادی کے بعد والی ایک بیوہ یا مطلقہ عورت کو پھر کوئی سہارا دینے تیار نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو بھی مشورے سے کر چلنا چاہیے، لڑکوں کو بھی علماء کے مشورے سے چلنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی تو Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت للمتحابين خيرا من النكاح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے، سماج میں پایا جانے والا ایک حساس موضوع اور بہت بڑی مشکل جو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے زندگی میں پیش آتی ہے یا وہ خود اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، وہ مسئلہ ہے لو میرج کا۔ شادی سے پہلے محبت کر کے محبت کے بعد پھر شادی کرنے کا مسئلہ۔ اس کی وجہ سے سماج میں کیا افراط اور تفریط پائی جاتی ہے، کیا کمی زیادتی پائی جاتی ہے، سماج کیسے نامناسب ڈھلان کی طرف گرتے جا رہا ہے، اس متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی زینت والا، بڑی خوبصورت بنا کر چند چیزوں کی محبت انسان کے دل میں بٹھا دی ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ من النساء، ہر مرد کے دل میں عورت کی محبت ہوتی ہے۔
عورت چاہے کسی بھی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بہرحال مرد کو عورت سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، سونے چاندی سے محبت ہوتی ہے، اپنی پراپرٹی سے محبت ہوتی ہے، بہترین گھر، بہترین گاڑی، اچھے مکانات سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور یہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پہ پیدا کر دیا ہے۔ کوئی دنیا میں شاید ایسا ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے اپنی ماں سے محبت نہیں ہے، اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے۔ کوئی اگر ہٹا ہوا شخص ہے تو وہی ہوگا جسے انسانی طور پہ جس سے محبت ہونا چاہیے اس سے وہاں بھی محبت نہ ہو۔ لیکن اس محبت کے رخ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جائز بھی اور ایک ناجائز بھی۔ فطری طور پر اللہ نے انسان کے لفظ ہی کے اندر یہ بات رکھی ہے، انسان انسیت سے ماخوذ ہے، اس سے نکلا ہے۔ انسیت کا مطلب ہے کہ مانوس ہونا، ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا خیر فی ما لا یؤلف ولا یألف، اس مسلمان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس مسلمان میں الفت اور محبت کا کوئی پیمانہ اور محبت کا کوئی علامت اور بنیاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کو چاہتا ہے نہ اسے کوئی چاہتے ہیں، تو ایسے انسان کے اندر کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہوتی ہے۔ تو حدیث آیت کی روشنی سے تو یہ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر چند چیزوں کی محبت بنیادی طور پہ ہوتی ہے، جن میں عورت سے بھی محبت ہونا انسان کی فطرت میں ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ نبی کی بیویوں سے خطاب کر کے پوری امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے، نبی کے متعلق یا کوئی دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے، فلا تخضعن بالقول، کوئی نبی کی بیوی، کوئی مسلمان عورت، کسی گھر کی بیٹی یا بہو باہر والے مرد سے بات کرتے وقت اپنی آواز کو نرم لہجے میں، نازک انداز میں، پیار بھرے انداز میں اپنی بات کو نہ ڈھالے، اور ایسے انداز میں بات نہ کرے کہ سامنے والے کو بات کرنے والی کے متعلق دل میں کچھ برے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ سامنے والا اچھا ہے برا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے انداز سے کسی کو موقع نہ دیں، آپ اپنے رہن سہن، بول چال، چال ڈھال سے موقع نہ دیں کہ سامنے والے کے دل میں آپ کے متعلق کوئی برے خیالات پیدا ہوں۔ یہ آیت میں خطاب تو صحابیات، ازواج مطہرات کو ہے، لیکن مخاطب اس کی ساری امت مسلمہ ہے کہ ہر گھر کی ماں، بیٹی، بہو، بیوی، بہن سے اللہ یہ فرماتے ہیں، غیر مرد آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ وہاں پر کوئی ایسا انداز نہ اپنائیں کہ سامنے والے بات کرنے والے کے دل میں برے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ وہاں صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ کا دل بھی پاک ہے، صحابیات کا دل بھی پاک ہے، کوئی دور دور تک وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نبی کی بیوی جو امت کی ماں ہے اور اپنی ماں کے بارے میں کوئی ایسا خیال، صحابہ جیسی پاکیزہ شخصیات جو امت کے لیے اگر نمونہ بننے کے قابل ہیں، وہی شخصیات ہیں جو نبی کی صحبت پائے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ بھی اگر نبی کی بیویوں سے کچھ بات کرنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے آڑ میں رہ کر کچھ سوال کرنا ہو تو کرو، بے تکلف نبی کی بیویوں کے گھر میں داخل ہونے کی بھی صحابہ کو اجازت نہیں ہے۔ ادھر مردوں کو حکم ہے کہ پردے کی آڑ میں رہ کے بات کرو، ادھر نبی کی بیویوں کو حکم ہے جب وہ بات کرنے کے لیے آئیں تو تم اپنے انداز کو نخرے والا انداز نہ بناؤ۔ تو آپ بتائیے، صحابہ اور صحابیات کے بعد کا جو بھی زمانہ ہے جو مشہود لہو بالخیر کے علاوہ ہے، یعنی جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی گواہی تو دی کہ خیر کے زمانے ہیں،
اس کے بعد اس زمانے میں جہاں ہم اور آپ جیتے ہیں، اس زمانے میں آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ ہے؟ کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ آپ چند دن یا چند گھنٹے تنہائی میں بات کرنے کے بعد آپ کے دل اور دماغ میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا؟ آپ اس زمانے کے نوجوانوں کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی کلاس میں پڑھنے والی بازو بیٹھی والی لڑکی سے کچھ بات چیت ہو اور ایک عرصے تک اس کے بازو بیٹھنا اٹھنا ہو اور اس کے دل میں کچھ خیال نہیں آئے گا؟ کوئی پڑوس میں رہنے والی عورت یا کوئی گاہک بن کر آنے والی عورت جو آپ کی دکان پہ سامان خریدنے کے لیے بار بار آتی جاتی ہو اور اس کے متعلق آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں آئے گا؟ کون انسان ایسا ہے جو اپنی نفس کے بارے میں یہ بھروسہ دلا سکتا ہے کہ میرے دل میں ایسے کوئی خیالات نہیں آئیں گے؟ جبکہ نبیوں میں سے ایک جلیل القدر نبی حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں بھی اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں کہہ سکتا، نفس تو ہر انسان کا اسے برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، برائی کی طرف زبردستی سے وہ سر چڑھا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے برائی میں مبتلا کر دیں۔ جب قرآن گواہی دیتا ہے، انبیاء اپنی ذات کے متعلق کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں پاکی کا تصور نہ کرو، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، پھر کوئی انسان یہ سوچ لینا کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں ایسے خیالات نہیں آتے، ہم بڑے پاکیزہ ہیں، ہم بڑے پوتر ہیں، ہم زمزم کے دھلے ہوئے ہیں، تو وہ انسان مکار ہے، چال باز ہے، جھوٹا ہے، یا تو وہ قرآن کو غلط کہلانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح کہلانا چاہتا ہے۔ اگر تم اپنی دعوے اور بات میں سچے ہوتے تو پھر اللہ جو فرماتے ہیں، انبیاء جو فرماتے ہیں، ان کے مطابق چلنے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جن کا نفس پاک ہے اور جو نفس کی پاکیزگی میں آئیڈیل بن چکے ہیں، انہوں نے کیا زندگی کا طرز عمل اپنایا ہے؟ وہ نفس کی پاکیزگی پر بھروسہ کر کے بے پردگی عام کر لیے یا پردوں میں رہے؟ نفس کی پاکیزگی پر اعتماد کر کے وہ بے حیائی عام کرتے رہے یا حیا و پاک دامنی کی چادر کو تھامے رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو آئیڈیل اور نمونہ بننے کے قابل ہیں ان کی زندگی دیکھی جائے گی، آوارہ لوگوں کی، ایرے غیرے لوگوں کی باتوں کو آئیڈیل نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہیں سے سمجھ لیں جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں یہ کہتے یا سمجھتے ہیں کسی بھی کلاس میٹ کے بارے میں یا کسی بھی گلی کی لڑکی یا لڑکے کے متعلق ہمارے دل میں کوئی ایسے خیالات نہیں آتے، ہم بے پردہ بھی ہوں، ملتے جلتے بھی ہوں، بات چیت بھی چلتی ہو، وہ جھوٹے ہیں، اپنی بات کو چال بازی اور مکاری سے وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے تم نکاح کرو۔ مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت کا مصداق اور مطلب یہ ہے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں تم پسند کرنے لگو وہاں نکاح کرو۔ پسند ہونا الگ چیز ہے، پسند کرنا الگ چیز ہے۔ پسند ہونے میں غیر اختیاری طور پر رشتہ جڑنے کی بات آئی، وہاں نکاح ہونا ہے، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ کی بات نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کوئی سامان خریدتے وقت آپ ڈیل کو ڈن کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میں یہ خرید لیتا ہوں، تو وہاں پہلے سے مجھے یہ چیز پسند تھی، مجھے اس چیز سے نفرت تھی، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ضرورت کے وقت یہ چیز مجھے اچھی لگی، میں یہاں یہ خرید رہا ہوں۔ ایسے ہی مجھے نکاح کی ضرورت ہے تو اس نکاح کا پیغام اس خاندان میں بھیج رہا ہوں، مجھے ٹھیک لگا میں یہاں نکاح کر رہا ہوں۔ تو یہ مطلب ہے مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کا۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ پہلے سے کہیں چکر چلاتے رہو، کسی لڑکی یا لڑکے پہ ڈورے ڈالتے رہو، وہاں اس کے ساتھ خلوت و تنہائیوں میں راتیں گزارتے رہو، اس کے بعد اس کی ساری زندگی کی ہسٹری تم پڑھ لینے کے بعد اب تمہیں وہ پسند آنے لگی ہے، اب نکاح کرنا چاہتے ہو، یہ مطلب آیت کا نہیں ہے۔ پسند آ جانا الگ چیز ہے، پسند کرتے رہنا الگ بات ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تلج علی المغیبات فإن الشیطان یجری مجری الدم
کسی عورت کے پاس جس کا شوہر نہیں ہے، جس کے گھر میں اس کے والد نہیں ہیں، جس کے گھر میں اس کا بھائی نہیں ہے، وہ لڑکی یا عورت اکیلی ہے، ایسی اکیلی عورت کے گھر میں نہ جاؤ۔ ضرورت کی وجہ سے بھی جاؤ تو اندر داخل نہ ہو، باہر سے ہی جو کام ہو وہ کام نمٹا کے باہر سے نکل جاؤ۔ جس کے گھر میں کوئی مرد نہ ہو وہاں پر غیر مرد کو اندر جانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے جس کے سامنے بیان فرمائے وہ پاکیزہ صحابہ ہیں، اور ایسے پاکیزہ ہیں کہ اگر شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ان کو اگر کبھی شراب پینے کی یا بدکاری کر لینے کی نوبت آ بھی گئی، آخرت کا خوف اتنا تھا کہ وہ خود آ کر اللہ کے نبی سے فرما دیتے، یا رسول اللہ میں نے بدکاری کر لی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اور پاک کرنے کا طریقہ 80 کوڑے 100 کوڑے مارے جائیں گے، ساری قوم کے سامنے عزت جائے گی، اور شادی شدہ ہے تو پھر اسے سنگسار پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، یہ سزا معلوم ہے۔ پھر بھی آخرت کا عذاب کا اور جہنم کا خوف اتنا ہے کہ تنہائی میں ہوئی بدکاری کی سزا سارے سماج کے سامنے لینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے پاکیزہ صحابہ، ان کے سامنے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کے گھر میں کوئی مرد نہ ہو ویسے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ تو پھر ہاسٹل میں، کالج میں یا کلاس روم میں یا لفٹ میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر عورت کے ساتھ 5-10 منٹ خلوت اور تنہائی کا موقع ہوتا ہو، ایسی جگہ پر بالخصوص جس گھر میں بھاوج رہتی ہو اور وہاں پر سسرال نہیں ہے، وہاں پر شوہر نہیں ہے، دیور کا اکیلے اپنے بھاوج کے ساتھ اس گھر میں تنہا رہنا بھی فتنے سے خالی نہیں ہے۔ یہ گناہ میں مبتلا کر دینے والی چیز ہے، شرم سے ڈوب مرنا پڑتا ہے جب مسلمان سماج میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ چھوٹے بھائی نے نامناسب تعلقات قائم کر لیے۔ کیوں ہو گیا یہ؟ دل وہاں کیوں پاک نہیں رہا؟ نگاہیں وہاں کیوں محفوظ نہیں رہیں؟ کیوں وہاں پر اللہ کا خوف نہیں آیا؟ کیوں اپنے نفس پر وہاں اطمینان نہیں آیا کہ میرا دل تو صاف ہے؟ کیا بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ، جسے سماج یہ کہتا ہے کہ بڑے بھائی کی بیوی تو ماں سمان ہوتی ہے، لیکن پھر یہاں نظریں اور نیتیں کیوں بہک جاتی ہیں؟ شریعت جو حد قائم کر کے رکھی ہے کہ یہاں پردہ کرو، یہاں تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں تمہیں پیدا کرنے والے رب کو معلوم ہے کہ ہمارا نفس کتنا پاکیزہ ہے، ہم جیسے آوارہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارا نفس کتنا پاکیزہ ہے۔ ہم تو کھلی آنکھوں جرم کر کے بھی اس جرم کو تسلیم کرنے تیار نہیں ہوتے، الٹا ہم تو ہیلے بہانے کرتے، نہیں میں تو اس وجہ سے کیا، میں تو اس مصلحت سے کیا ہوں۔ مصلحت پسندانہ قوم اپنے آپ میں صلاح اور تقوی تلاش کرتی ہے کہ ہم تو اس وجہ سے نہیں کیے، ہم تو اس وجہ سے کیے ہیں، بڑے خیرخواہ بننے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے رگ رگ میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگ رگ میں خون دوڑتا ہے، اور جس رگ میں خون نہ دوڑے جسم کا وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی شیطان جسم کے رگ رگ میں دوڑتا ہے تو اس کی نگاہیں بھی غلط دیکھیں گی، اس کے کان بھی غلط سنیں گے، اس کا دماغ بھی غلط، جہاں جہاں خون ہے وہاں وہاں شیطان کا وسوسہ ہے۔ آنکھوں میں خون ہے، رگیں ہیں تو آنکھیں میں بھی شیطان کے وسوسے ہیں، کانوں میں بھی شیطان کے اثرات ہیں، زبان اور ناک میں بھی شیطان کے اثرات ہیں۔ اسی وجہ سے گھر میں ہوتے ہوئے اگر گھر کی کوئی عورت خوشبو لگا کر سامنے سے گزر جائے اور ناک وہ خوشبو محسوس کر لے تو بھی نیت غلط ہو جاتی ہے۔ پائل اور چوڑیوں کی آواز بھی اگر آ جاتی ہے تو انسان کی نیت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ خوشنما آواز بھی کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور میاں بیوی کی ہنسی مذاق کی آواز بھی باہر کھڑا ہوا دیور یا کوئی شخص سن لیتا ہے تو میاں بیوی کی اس گپ شپ کو اور اس کھیل تماشے کو بھی بری نیت کے ساتھ انسان لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسی شیطان کے اثرات ہیں جو رگ رگ میں بس رہا ہے۔ اور پھر انسان یہ کہتا ہے کہ میرا خیال ایسا نہیں ہے، میں ایسا نہیں سوچتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو امت کے نباز ہیں، حکیم ہیں، دانا ہیں، اور جانتے ہیں کہ میری امت کی بیماری کیا ہے،
مرض کیا ہے؟ اور وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جانا نہیں چاہیے تمہارا دل کتنا بھی پاک ہو، تمہیں تنہائی کسی اجنبی عورت سے نہیں کرنی چاہیے چاہے دل تمہارا کتنا بھی پاک ہو۔ میں گاڑی اچھا چلانا جانتا ہوں، سگنل پڑنے کے بعد بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، میں کراس کر لے کے نکل جا سکتا ہوں، یہ بول کر اگر کوئی سگنل کراس کرے گا تو ٹریفک پولیس اس کے گاڑی چلانے کے تجربے کو مان کر چالان نہیں لگائے گا، وہ یہ کہے گا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم تو یہ ٹریفک کا نظام اس واسطے رکھے جو اناڑی لوگ گاڑی چلاتے ہیں، اناڑیوں کو گاڑی چلانا نہیں آتا ہے، ان کو ہم سنبھالنے کے لیے رکھے ہیں، آپ تو اسپورٹس میں حصہ لیے ہوئے ہیں، آپ تو کیسے بھی کراس کر سکتے ہیں۔ دو جوتے ایسے لگیں گے کہ سارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ رول فالو کرنا چاہیے چاہے تم کتنی بھی مہارت رکھتے ہو۔ ایسے ہی انسان کو اپنی زندگی میں بھی نفس پر قابو رکھنے کے لیے کتنی بھی تم کوشش کر لو، قابو پانے کے لیے اللہ نے جو حد بنا دی ہے اس حد کو قابو میں رکھنا چاہیے، اسے فالو کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1857، لا ما رأيت للمتحابين خيرا من النکاح۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی اپنی بیٹی کا نکاح ایک مالدار صحابی کے یہاں کرنا چاہتے تھے، اور بیٹی کسی غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ باپ اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر آئے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں مالدار لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں اور میری بیٹی فلاں غریب لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اب یہاں رک کر سمجھ لیں، یہ چاہتی ہے، یہ چاہت اس زمانے کی اور چاہت اس زمانے کی زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ کے زمانے کی چاہت زنا والی نہیں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے کی چاہت تنہائیوں میں بوس و کنار والی نہیں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے کی چاہت پارکوں میں، گاڑیوں میں، آؤٹنگ میں اپنی گرل فرینڈ کو لے جا کر عیاشی کرنے کی نہیں ہوتی تھی، صحابہ کی چاہت حد کے اندر ہوتی تھی، میلان کے درجے کی ہوتی تھی۔ دل وہاں نکاح کرنا چاہ رہا ہے، دل اس خاندان کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میں اس لڑکی کو کبھی دیکھا نہیں، کبھی بات کیا نہیں، کبھی اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا نہیں، لیکن چاہت وہاں ہے، یہ اس درجے کی چاہت ہے۔ آج کے درجے آج کے درجے کے سڑک چھاپ عاشقوں کی چاہت مراد نہیں ہے، جہاں پر نکاح سے پہلے ہی نکاح کے سارے مراحل پار ہو جائیں اور نکاح تو صرف فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے کیا جائے، باقی نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے وہ سب نکاح سے پہلے ہو جائے گی، اور نکاح صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اور میرج سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا، یا سماج کا منہ بند کرنے کے لیے نکاح کیا جائے گا، باقی تو کوئی اب ایسی چیز بچی نہیں ہے جو نکاح کے بعد کچھ انجام پانا ہو۔ ویسی چاہت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے والد شکایت لے کر آئے کہ میری بیٹی وہاں چاہتی ہے، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما رأیت للمتحابین خیرا من النکاح، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، دو محبت کرنے والوں کا علاج نکاح سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کے تحت میں محدثین نے لکھا ہے، ان آدم الادویۃ التي يعالج بها النفس النکاح، عاشق اور معشوق کے عشق کا علاج سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ عاشق اور معشوق کے عشق کا بہتر علاج یہ ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، اس حدیث کے تحت میں علماء نے لکھا ہے۔ اور ایک حدیث جو بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 5773 5273، اس حدیث میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان زوج بریرہ کان عبدا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، نوکرانی تھی، ان کے شوہر وہ بھی ایک آدمی کے غلام تھے، ان کا نام تھا مغیث۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کانی انظر الیہ یطوف خلفہا یبکی ودموعہ تسیل علی لحیتہ، ان دونوں کا نکاح ہو گیا، حضرت عائشہ کی باندی بریرہ
اور وہ مغیث نامی صحابی کا دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باندی تھیں آزاد ہو گئیں، حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ غلامی میں جو نکاح کیا جاتا ہے، آزاد ہونے کے بعد عورت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ غلامی کے نکاح کو چاہے باقی رکھ لے یا اس نکاح کو ختم کر لے خلا کے ذریعے سے۔ تو حضرت بریرہ آزاد ہو گئیں تو ان کو اختیار حاصل ہوا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا شوہر کو چھوڑ دیں، جسے فقہ میں خیار عتق کہتے ہیں۔ باندی آزاد ہونے کے بعد نکاح میں رہنے یا آزاد ہونے کا اختیار ملنا۔ یہ کیوں ملتا ہے؟ چونکہ باندی ہونے کے زمانے میں آقا کے دباؤ سے جہاں نکاح کرا وہاں کر لینا پڑتا ہے، لیکن جب انسان آزاد ہو جاتا ہے تو اب اس کی اپنی مرضی رہتی ہے، جہاں چاہے نکاح کر لے۔ تو ایسے ہی اس کی مثال، بچے بالغ ہونے سے پہلے اگر ماں باپ نکاح کر دیتے ہیں تو وہ ماں باپ کا کیا ہوا نکاح لازم ہو جاتا ہے، وہیں زندگی گزارنا پڑے گا۔ اگر ماں باپ کے علاوہ کوئی کرتے ہیں تو پھر بچے کو بالغ ہونے کے بعد یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس نکاح کو چاہے باقی رکھے چاہے ختم کر دے۔ اسے فقہ میں کہتے ہیں خیار بلوغ، بالغ ہونے کا اختیار۔ تو حضرت بریرہ جب آزاد ہوئیں تو حضرت مغیث جو ان کے شوہر تھے ان سے خلا لے لیا، یعنی ان سے نکاح فسخ کر لیا کہ اب مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اور حضرت مغیث کو بریرہ یعنی اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اتنی محبت تھی، نبی کا زمانہ ہے، صحابہ کی موجودگی ہے، حضرت بریرہ آگے آگے چلتی ہیں، ان کے شوہر ان کی محبت میں پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کانی انظر الیہ یطوف خلفہا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ بریرہ آگے ہے، معشوقہ آگے آگے ہے، یہ عاشق پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ وَدُمُعُهُ يَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، اور حضرت مغیث کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور داڑھی بھیگ رہی ہے معشوقہ کی محبت میں۔ ایک صحابی اور صحابیہ کا ہے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس الا تعجب من حب مغیث ومن بغض بریرہ مغیثا، عباس تمہیں نہیں دکھتا ہے کہ عاشق کتنا ٹوٹ کر محبت کر رہا ہے اور معشوقہ کتنا اس سے بے رخی کر رہی ہے، بریرہ سے کتنی محبت مغیث کی ہے اور ادھر مغیث کتنا اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور بریرہ کتنا رخ موڑ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی سے حضرت عباس نے فرمایا آپ تھوڑا بریرہ سے سفارش کر دیں، بول دیں کہ بھائی اپنی شوہر کے ساتھ زندگی گزار لو، یہ نکاح مت توڑ لو۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا۔ کون ہے؟ حضرت بریرہ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ، حضرت عائشہ کی باندی تھیں، وہ ابھی آزاد ہوئی ہیں تو اپنے گھر کی باندی اور نوکرانی تھیں، وہ ان کو بلا کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر سے نکاح میں رکھ لو، نکاح نہ توڑ لو۔ تو حضرت بریرہ باندی تھیں اب آزاد ہو گئیں تو اللہ کے نبی کی اس بات پر فرماتی ہیں یا رسول اللہ اتأمرونی، آپ کا حکم ہے کہ میں انہیں اپنے نکاح میں رکھ لوں یا آپ مجھ سے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں ان کو نکاح میں رکھ لوں؟ حکم ہے تو سر آنکھوں پر، نبی کا حکم نہیں ٹال سکتے، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں ان کے ساتھ نکاح میں رہنا نہیں چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ نکاح میں رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا، جسے امت یہ سمجھتی ہے کہ عورتیں ناقصات العقل ہیں، عورتوں کو آدھی عقل رہتی ہے اور حدیث میں بھی ہے، لیکن یہاں دیکھیں وہ عورت کتنی سمجھداری کا ثبوت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا آرڈر ہے تو میں مان لوں گی، اگر آپ کا آرڈر نہیں ہے سفارش ہے تو میں سفارش میں اختیار رکھتی ہوں، چاہے مانوں چاہے نہ مانوں، چونکہ میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جب عورت خود سمجھدار ہو تو اسے نکاح کا انتخاب کرنے میں اختیار دینا چاہیے، اسے کہاں نکاح ہونا ہے کہاں نکاح نہیں ہونا ہے اس سلسلے میں اس کے اختیار کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب یہاں دیکھیں انسان میں فطری طور پہ محبت ہے، اس محبت ہی کی خاطر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاندانی نظام دیا
جانوروں کے لیے خالہ، چاچا، ماموں، پھوپھی، تایا ہیں جانوروں میں. آپ کے گھر میں بیل، بھینس، بکریاں، مرغیاں پلتی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں یہ مرغی اس کی خالہ ہے، یہ مرغا اس کا چاچا ہے، یہ مرغا اس کا تایا ہے، یہ گدھا اس کا نانا ہے، یہ گدھی اس کی دادی ہے. ایسا آپ جانوروں میں نہیں دکھا سکتے. انسانوں میں اللہ نے یہ فیملی سسٹم رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ تو انسان محبت کا دل دادا ہے. وہ کبھی ننیال سے محبت کرے گا. جب بچے ننیال میں جاتے ہیں تو کتنا خوش ہوتے ہیں کہ نانی کے یہاں جانا ہے، ماموں کے یہاں جانا ہے، فلاں جانا ہے. اور پھر یہاں سسرال میں آتے ہیں تو یہاں کی خوشی الگ ہوتی ہے. یہ فیملی سسٹم اللہ نے انسانوں کو اس واسطے دیا کہ انسان تنہا نہیں جی سکتا، انسان اکیلا نہیں جی سکتا. اسی واسطے جتنے انسانوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اس میں جا کے معلوم کر لیجئے کتنے قیدی دیوانے ہو جاتے ہیں، کتنے قیدی مینٹل ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی چاہنے والا نہیں ملتا، وہاں پر کوئی محبت کرنے والا نہیں ملتا. وہاں پر ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک گنڈا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لٹیرے وہاں پر جمع ہوتے ہیں. کوئی شریف لوگ تھوڑی وہاں پر جمع ہوتے ہیں. تو کتنے لوگ قید میں ہونے کی وجہ سے ہی دیوانے اور پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ نے فیملی سسٹم رکھا، اور فیملی میں بھی دو طرح کے لوگوں کو اللہ نے رکھا. ایک وہ جو محرم ہیں اور دوسرے وہ جو غیر محرم ہیں. محرم جن سے محبت بھی ہوگی، احترام بھی ہوگا. جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ سب ہمارے محرم ہیں. ان سے محبت بھی ہے اور ان کا احترام بھی رہتا ہے. اس کا تقاضا یہ ہوا کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان کے احترام میں کمی آ سکتی ہے. دوسرے غیر محرم ہیں، ان کا احترام رکھا ہے، وہاں محبت نہیں رکھی، وہاں احترام رکھا ہے. خالہ کی بیٹی، چاچا کی بیٹی، پھوپھیری بیٹی، خلیری بیٹی، ممیری بیٹی، ان سب کا احترام ہوگا، لیکن وہاں محبت نہیں ہوگی. وہ محبت کبھی پاک نہیں ہو سکتی جہاں اللہ نے خود وہاں محبت نہیں رکھا ہو. چچیری، خلیری، ممیری بیٹی سے محبت ہے، بے پردگی ہے، تو وہ بے پردگی بے احترامی پیدا کر دے گی. بے احترامی کیسے پیدا کرے گی؟ اگر ان سے جو ہمارے غیر محرم ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، بائک میں بٹھا کے لے جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، پارکوں میں گھوم رہے ہیں، دیکھنے والے تھوڑے ہی دیکھیں گے نہیں کتنا محبت کر رہے ہیں، کتنے احترام سے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. ہر کوئی دیکھنے والا یہی کہے گا دونوں کپل ہیں، دونوں ایک دوسرے کے محبت کرنے والے ہیں، دونوں عاشق مزاج ہیں. ہر دیکھنے والے کے دماغ میں برا خیال ہی آئے گا، کیونکہ اللہ نے وہاں پر محبت رکھی نہیں ہے تم جو دکھانا چاہتے ہو. جیسے اس کی مثال، اگر کوئی کالج کا لڑکا لڑکی کسی سنسان جگہ پر آزو بازو بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہوں، یا کوئی رو رہی ہے اور دوسرا اسے آنسوں پوچھ رہا ہے، تو آپ سمجھیں گے بیچاری راستہ بھٹک گئی ہے، اس واسطے یہ سمجھا رہا ہے، یا اس کا سامان چوری ہو گیا ہے اس واسطے اسے تسلی دے رہا ہے. ایسے شریف تو آپ بھی نہیں ہیں جو سوچنے کے لیے. آپ بھی یہی سمجھیں گے کہ ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہے، لفڑا ہوا، جھگڑا ہوا، اب ایک دوسرے کو تسلی دے لے رہے ہیں. کیوں سوچیں گے؟ اس واسطے کہ یہ جگہ ہے ہی نہیں کہ آپ یہاں محبت دکھائیں، آپ یہاں پر احترام دکھائیں. تو شریعت نے رشتے رکھے ہیں محبت اور احترام کے لیے، اور جو غیر محرم ہیں وہاں اللہ نے وہ احترام، وہ محبت نہیں رکھی ہے. اور اگر اس کو بھی ہم محبت احترام دونوں ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر بتائیے، جیسا میں کسی دوسرے خاندان کی لڑکی سے احترام کی وجہ سے محبت کر رہا ہوں بول کر پارکوں میں لے جائیں، تو پھر ہمارے خاندان کی بھی کسی لڑکی کو کوئی دوسرا شخص اسی نیت سے پارکوں میں لے جائے تو پھر آپ کے دل میں کیا گزرے گا؟ تو آپ بھی سوچئے، احترام میں لے جا رہا ہے، محبت میں لے جا رہا ہے، کوئی ایسی نیت نہیں ہے. کیوں سوچنے تیار نہیں ہوں گے؟ انسان انسان ہی ہے، فطرت سب کی برابر ہے. ایسا نہیں کہ کسی انسان کی فطرت خنزیر کی ہے، کسی انسان کی فطرت فرشتے کی ہے، کچھ خیال آتا ہی نہیں ہے، بڑے پاکیزہ پوتر ہیں، کچھ سوچتے ہی نہیں ہے. انسان انسان کے لیول کا ہی سوچتا ہے، انسان فرشتوں کا لیول کا کم سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ ماحول دیا کہ وہ اس ماحول میں وہ جائز تقاضے پورے کر سکیں. اب ہمارے سماج میں ماحول جو بگڑ چکا ہے، اس بگڑے ہوئے ماحول میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا عشق اور محبت سے بچ کر چلنا ہم مانتے ہیں کہ ایک مشکل کام ہے. مدارس میں، خانقاہوں میں اللہ والے لوگ رہتے ہیں،
आखिरत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अजाबात पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वहाँ हम कम सोच सकते हैं कि भाई वहाँ इस तरह के चक्कर नहीं चलते, वहाँ ऐसे काम नहीं होते। लेकिन जहाँ कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्टल में लड़के लड़कियाँ बेपर्दा हों, आजू बाजू सालों से बैठते हों, एग्ज़ाम में एक दूसरे के क्वेश्चन और आंसर्स को हल करने के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना होता हो, और फिर उनके टूर भी होते हों कॉलेज की तरफ से, हम पिकनिक में जा रहे हैं, आउटिंग में जा रहे हैं, फलां फेस्टिवल में, फलां फंक्शन में जा रहे हैं। ये सब चीज़ें इतनी घुलन मिलन के बाद भी अगर वहाँ किसी लड़के या लड़की के दिल में कोई ख्याल बुरा नहीं आए, तो मस्जिद में बैठकर तहज्जुद पढ़ने वाले तहज्जुद गुजार से भी ज़्यादा वली उस कॉलेज के नौजवान को मानना चाहिए, जो उस माहौल में रहकर भी उतना ख्यालात का पाक है, नियतों का साफ है, उससे इस तहज्जुद गुजार से भी ज़्यादा वो शख्स पाक होगा। और उन लोगों का ही कमाल है जो कॉलेज की ज़िंदगी में रहकर ऐसे नाजायज़ ताल्लुकात से बचे रहते हैं, उन लोगों का कमाल है। वहाँ गुनाह से बचना मुश्किल है, लेकिन बचकर दिखाते हैं। माहौल खुद ऐसा बिगड़ चुका है, बल्कि माहौल ऐसा बना दिया गया है, ऐसा क्रिएट कर दिया गया माहौल को कि अब नौजवान लड़के लड़कियां बिना मोहब्बत के, बग़ैर इश्क के अगर पढ़ते हों तो फिर वहाँ का समाज उसे, वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल और सार और दूसरे सारे फ्रेंड्स उसे दीवाना कहेंगे। तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ताज्जुब होगा वहाँ पर अगर कोई शख्स पाक दामनी के साथ जीता हो, कोई ऐसी पाक नियतों के साथ जीता हो। अफसोस करेंगे उस पर, बल्कि समझेंगे बेचारा यतीम है, गरीब है, लाचार है, मजबूर है, मोहताज है, ये मोहब्बत का प्यासा है, कोई इसे प्यार देने तैयार नहीं है। जैसे किसी मजलूम पे रहम खाएंगे, वैसे उस बेआशिक पे रहम खाएंगे जिसे कोई मोहब्बत करने वाला ना हो। उससे आगे जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, पहले तो ये था कि अब तक यही कहा सुना जाता था कि लड़के लड़कियों पर डोरे डालते हैं और गलत रास्तों की तरफ बहकाने की कोशिशें करते हैं। फूल भेजेंगे, मैसेजेस भेजेंगे, चिट्ठियाँ भेजेंगे, कार्ड भेजेंगे और चैटिंग करेंगे, जो जो हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करके उस लड़की को भलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। अब तक यही ट्रेंड था, लेकिन अब तरक्की कर गई दुनिया। अब ये सुनने में आता है कि लड़कियां इस मामले में ज़्यादा पहल करती हैं कि उन्हें बहलाया फुसलाया जाए। वो बेचैन होती हैं जब कोई उनसे मोहब्बत करने वाला ना हो, कोई उनका बॉयफ्रेंड बनने तैयार ना हो। उनके समाज की एक ट्रेंड ये चल पड़ी है कि लड़कियां खुद ये कोशिश करती हैं या राहें फराम करती हैं कि कोई उनका आशिक बने। हारून रशीद के ज़माने में एक लड़का और लड़की में बदकारी हो गई। लड़का गरीब ख़ानदान से था, लड़की वज़ीर की बेटी थी। जब दरबार में केस आया तो वज़ीर की बेटी है और गरीब चरवाहे का बेटा है, तो सज़ा गरीबों को ज़्यादा मिलती है, चूँकि गरीबों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो गरीब हैं। समाज ये समझता है। जब उसे सज़ा देने के लिए बुलाया गया तो एक दूसरे वज़ीर ने कहा, बादशाह जहाँ पना, सज़ा के तो दोनों हकदार हैं, एक को सज़ा ये इंसाफ नहीं है। कैसे? सुई में तागा उसी वक्त पुरोया जाता है जब सुई का सुराख भी सुई के तागे के पुरोने का मौका दे। अगर सुई हिलती हो तो हिलने वाले सुई में तागा पुरोया नहीं जा सकता। ऐसे अगर लड़की मानने तैयार ना हो तो फिर लड़का उसके साथ नामुनासिब ताल्लुक नहीं रख सकता। जब वज़ीर की बेटी ने मौका दिया तभी उस चरवाहे ने यह नामुनासिब हरकत की। अगर वज़ीर की बेटी ऐसी हरकत के लिए तैयार ना होती तो फिर यह अंजाम भी ना होता। आप एक तरफ सज़ा देना यह माकूल बात नहीं और इंसाफ नहीं है। और ऐसे ही आज का ट्रेंड ये चल पड़ा है कि लड़कियों का मिजाज
فلم دیکھنے کی وجہ سے، چونکہ فلموں میں دونوں طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ کہیں لڑکا بہلاتا ہے اور کہیں لڑکی بہلاتی ہے، اور جو بھی بہلائے، لڑکا بہلایا تو وہ ہیرو ہے اور لڑکی بہلائے تو وہ ہیروئن ہے، اور یہ سارے الوؤں کا باغیچہ اور سماج انہی الوؤں کو فالو کرنے والا ہے۔ تو جو لڑکا بہلانے کی کوشش کرے وہ بھی ریل میں ہیرو سمجھتا ہے اپنے کو، اور جو لڑکی ریل میں دیکھ کر ریل میں بہلانے کی کوشش کرے وہ بھی اپنے کو ہیروئن سمجھتی ہے، جبکہ یہاں نہ کوئی پروڈیوسر ہے نہ کوئی ڈائریکٹر ہے، بلکہ جوتے پڑنے والے ہیں، عزت جانے والی ہے۔ کوئی وہاں وہ جو کچھ بھی پردے پر ہوتا ہے وہ پیسے کی خاطر ہے، پیسے کے باہر اگر کوئی اس پر ہاتھ بھی لگائے تو دیکھ لو کیسے کیسے سوتے ہیں، پردے کے باہر کوئی بھی ہاتھ لگائے تو دیکھ لو کیسے کیسے سوتے ہیں۔ لیکن فلمی دنیا کی یہ ڈائلاگز کی وجہ سے مسلمان نوجوان بھی اسے فالو کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں میں یہ دونوں غلط طریقے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اور عشق کے یہ مرحلے جب بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں شروع ہوتے ہیں، لو میریج کرنا، پہلے محبت کرنا اس کے بعد شادی کرنا۔ محبت تو انسان کرتا ہی ہے، چاہے شادی سے پہلے کرے چاہے شادی کے بعد کرے۔ شادی سے پہلے کرے گا تو ناجائز اور حرام ہے، شادی کے بعد اپنی بیوی سے محبت کرے گا تو ثواب ہے، صدقے کا ثواب ملے گا اپنی بیوی سے محبت کرنے پر۔ محبت سے تو انسان خالی نہیں رہ سکتا، لیکن اگر وہ شادی سے پہلے محبت ہوگی تو وہ محبت ہوس کی ہوگی، جذبات کی ہوگی، ضرورت کی نہیں ہوگی، خواہشات کی ہوگی۔ جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی لو میرج کرتے ہیں، اس شادی میں اس میرج میں مصلحت کم ہوتی ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، ضرورت کم ہوتی ہے، خواہشات زیادہ ہوتے ہیں، دور اندیشی کم ہوتی ہے، وقتی تسکین زیادہ ہوتی ہے کہ اب وقت کی خواہش پوری ہو جائے، فیوچر کا کیا ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اسی واسطے شریعت میں شادی سے پہلے محبت کرنے کو کسی صورت میں جائز نہیں کہا ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ دنیا میں دسیوں واقعات گزرے ہیں عاشقوں کے، صحابہ کے زمانے سے لے کر بلکہ اس سے پہلے بھی۔ اگر ہم کہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے عشق کا سلسلہ شروع ہوا، قابیل اور حابیل میں جس لڑکی سے نکاح ہونا تھا تو قابیل نے جس لڑکی سے چاہا وہاں نکاح نہیں ہونے پر اس نے حابیل کا قتل کیا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ محبت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ لیکن ہر جگہ آپ دیکھ لیں جہاں ناجائز عشق ہوا ہے وہاں یا تو عاشق بے موت مرا ہے یا معشوقہ بے موت مری ہے۔ قابیل کا بھی انجام برا ہوا جو عشق میں مبتلا ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک بھی جو بھی عاشق ہیں 100 میں سے 95% عاشق ایسے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں، یا تو شادی سے پہلے یا تو شادی کے بعد۔ صرف 5 سے 3% لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے ہوں گے اور جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی کتاب روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین 500 سے 600 صفحات کی کتاب ہے عربی میں، اس میں تمام عاشقوں کے واقعات حضرت ابن جوزی نے نقل کیے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ عشق انسان کا غیر اختیاری عمل ہے، لیکن عشق کے اسباب اختیاری ہوتے ہیں۔ اختیاری کیسے؟ کسی لڑکی یا لڑکے پہ دل آ گیا تو اب یہ دل آ جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی کو دیکھنے کے بعد اچھا لگ گیا، اچھی لگ گئی، اب دل میں خیالات اس کے آنا شروع ہو گئے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی کے بارے میں سوچتے رہنا، اس کے بارے میں پوچھتے رہنا، اس کے بارے میں میسیجز کرتے رہنا، اس کے فوٹوز دیکھتے رہنا، اس کے سہیلیوں سے ملتے رہنا، اس کے دوستوں سے کانٹیکٹ میں رہنا، اسے کہیں تنہائی میں بلانے کی کوشش کرنا، رات دیر گئے تک کال کرتے رہنا، ویڈیو کال پہ بات کرتے رہنا، تسلی دیتے رہنا، اور اپنی جان قربان کر دینے کے بھی وعدے کرنا، 7 جنم ساتھ نبھانے کے وعدے کرتے رہنا، یہ سب چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ یہ اپنی بے اختیاری سے کوئی بھی نہیں کرتا ہے، یہ اختیار سے کرتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے زنا فرمایا ہے، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، جو یہ تم تعلقات رکھتے ہو۔ اور یہ عشق انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔
ابو عبداللہ حبشانی ایک شخص گزرے ہیں صحابہ کے زمانے کے بعد کے لوگوں میں سے، مسلمان ہیں، ایک عورت کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گئے، صغرا البلاغیہ میں کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گئے، جب اس کی موت کا وقت آیا اس مسلمان شخص کی، عبداللہ حبشانی کی، لوگوں نے اس عورت سے کہا تمہاری محبت میں جان دے رہا ہے، آخری بار تو جا کے دیدار کر لو۔ جب وہ آخری وقت اس کے پاس گئی تو اس سے پوچھی تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا مجھے تم چاہیے، تمہاری آخری وصیت کیا ہے؟ میں تمہارے ساتھ مرنا چاہتا ہوں۔ اب جب وہ کہنے لگی میں اب ہو گئی بات، تم میرا دیدار کر لیے، مجھ سے بات ہو گئی، میں جانا چاہتی ہوں، تو وہ کہنے لگا اب جب مجھ سے منہ موڑ کے جاتی ہو تو چند لمحے رک جاؤ، میرا جنازہ پڑھ کے چلے جانا۔ جیسے ہی وہ منہ موڑ لی اس کی روح نکل گئی اور انتقال ہو گیا۔ ناجائز عشق کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک علماء نے لکھا، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا شخص عبد الرحمن ملجم ملعون شخص جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیوں کیا؟ ایک عورت کی محبت میں صحابی کو قتل کیا ہے۔ قطام نامی عورت سے اس کو محبت ہو گئی تھی اور وہ خارجی طبقے سے، خارجی قوم سے تعلق رکھنے والی تھی۔ جب اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تو اس عورت نے یہ آفر کیا میں تم سے نکاح کرنے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ میرے مہر میں 3000 صحابہ کی گردنیں اور حضرت علی کا سر لا کر دو تو میں تم سے محبت کروں گی اور شادی کروں گی۔ ایک ناجائز محبت کی خاطر اس نے پلان بنایا اور کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، محراب میں چھپ کر چادر اوڑھ کر فجر کی نماز میں آیا اور حضرت علی کے پیٹ میں برچھا گھونپا اور وہیں حضرت علی کو شہید کیا۔ کس کی محبت میں؟ ناجائز تعلقات کی محبت میں۔ بیٹی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اپنے بوائے فرینڈ کی خاطر۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کتابوں میں بڑے بڑے علماء، علامہ ابن قیم جوزی نے لکھا ہے۔ اس زمانے میں آج سے 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے، آپ بتائیے اس زمانے میں کوئی بیٹی، یعنی باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک دوسرے جگہ کرنا چاہا اور بیٹی کسی اور لڑکے سے محبت کر رہی تھی، جب باپ وہاں نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو بیٹی نے اپنے باپ کو زہر دے کر قتل کر دیا، زہر دے کر مار دیا۔ انجام عاشقوں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا ہے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد باپ نے کہا بیٹی جس لڑکے کی خاطر تو نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے کبھی تیرا وہ لڑکا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ باپ مر گیا، بیٹی اس لڑکے سے شادی کر لی، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ اس لڑکے نے اس پر ظلم کرنا شروع کیا، پیٹنا مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ 1 مہینے کے اندر اندر دوسری عورت سے بھی نکاح کر کے لا لیا۔ آخر اس کی زندگی بھی اجیرن بن گئی۔ یہ پرانے واقعات، اب 800 سال کے بعد اس زمانے میں نہ میڈیا تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، جب محبت میں باپ کا قتل ہو سکتا ہے، ماں کا قتل ہو سکتا ہے، تو آج کہاں سے کہاں تک دنیا چلی گئی ہوگی۔ عشق اور محبت میں مبتلا ہونے والے کبھی انجام صحیح نہیں کر سکتے ہیں۔ 4 پیسے کمانے کی طاقت نہیں ہے، پڑھائی ڈھنگ کی نہیں ہے۔ جو لوگ عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شادی سے پہلے جو نقصانات ہوتے ہیں، کالج لائف میں اگر محبت میں مبتلا ہو گئے، آپ دکھا دیں کوئی لڑکا کالج میں پڑھا ہو اور وہ عاشقی کر رہا ہو اور وہ بڑا لائر بنا ہے، بڑا ڈاکٹر بنا ہے، بڑا IPS میں پولیس میں حصہ لیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عشق انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، وہ کسی مقصد کو پانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو نوجوان جو اس لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ کبھی پڑھائی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسری بات، وہ نوجوانوں میں آوارہ مزاجگی پیدا ہو جاتی ہے، اس لڑکی کو بھی چھیڑے، اس لڑکی کو بھی چھیڑے، ماں باپ کی بدنامی، خاندان کی بدنامی، کیا ہوگا اس سے کوئی تعلق نہیں، نفع نقصان سے بالکل غافل ہو کر آوارہ بن جانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان، ایسے نوجوانوں کے اندر، ایسے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں رشتوں کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس سے محبت کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، میرے باپ دیکھ لے تو کیا ہوگا، چاچا دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، فلاں دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، ارے ساری دنیا ایک طرف، میں میرا عاشق ایک طرف۔ یہ نڈر پن آ جاتا ہے ایسے آوارہ مزاج لوگوں کے اندر۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا کہ ایسے لوگ باپ کی کمائی مفت میں اڑا دیتے ہیں،
बेचारा मेहनत करके कमा के ला रहा है और इधर चोरी कर कर के ले जाके माशूका को केक खिला रहा है, उसे हार पहना रहा है, उसे फूल पहना रहा है, उसे लिपस्टिक का डब्बा दिला रहा है, उसे फेयर एंड लवली दिला रहा है, फला कर रहा है। ये सब किसकी? बाप की कमाई पे कर रहा है। पांचवा नुकसान ये होगा, जब ऐसे लोग फेल हो जाते हैं एग्जाम में, तो कब से की फेल हो रहा है, जब लव में भी फेल हो जाते हैं तो फिर ये लोग शराब और नशे के आदी हो जाते हैं। क्यों? उसकी मोहब्बत भुलाने के लिए ये पी रहा हूँ, उसकी मोहब्बत भुलाने के लिए ये पी रहा हूँ। तो ये पेशाब पीने के जो आदी हो जाते हैं उसकी मोहब्बत भुलाने के लिए। और जब एक बार ये आदत शुरू हो गई शराब की, नशे की और गांजे की और सिगरेट की, तो फिर मौत तक भी ये आदत छूटने वाली नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम है जो उनकी आदत पड़ने के बाद ये फिर छूटी हो। बुढ़ापे तक भी आदत ऐसी लगी रहती है। और छठा नुकसान ये होता है, ऐसे लोग घरेलू खिदमत के चोर हो जाते हैं। घर में बाप की खिदमत, माँ की खिदमत, पानी लाना, घर के फला काम, करंट बिल बनना, फला चीज़ होना, कुछ नहीं है, काम पर हैं, फ़ोन में अपनी महबूबा के साथ लगे हैं। कहाँ हैं? फला पार्क में हैं, कहाँ हैं? फला फंक्शन हॉल में, कहाँ हैं? फला होटल में हैं। कभी अपने घर का ये शख्स खैर खा नहीं होता है, जो लड़का शादी से पहले मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। और सातवां नुकसान ये होगा, बदकारी, बदनजरी, बोसो किनार, जिना से पहले के जितने वाक़ियात हो सकते हैं वो सब वाक़ियात की जल्दी हासिल करने की कोशिश होती है। उसके लिए क्या करते हैं? शादी से पहले मोहब्बत करने वाले नौजवान उमूमन वो गंदी फिल्में देखने के आदी हो जाते हैं। उन गंदी फिल्मों में जो कुछ देखा है वो सब कुछ अपनी महबूबा के साथ वो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो मोहब्बत कभी पा नहीं सकते। आठवां नुकसान ये होता है, अगर महबूबा मानने के लिए तैयार नहीं हुई बहुत कुछ मेहनत करने के बाद भी, तो फिर अगर वो हटा हुआ है तो फिर उस पर एसिड डाल देना, उसको टॉर्चर करना, रेप कर देना, जबरन उसे ब्लैकमेल करना, ये चीज़ों में ये ऐसी आदत पैदा हो जाती है जो हटे हुए दिमाग के होते हैं। ये सब चीज़ें कब होती हैं? शादी से पहले के नुकसानात। और अगर शादी के बाद अगर मोहब्बत हो गई और मोहब्बत के बाद शादी हो गई, तो लव मैरिज में भी सर्वे किया गया है कि कितने समाज में लोग ऐसे हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं, कितने अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। तो 50% इंसान ये कहते हैं कि हमें लव मैरिज करना है, 50% इंसान। 38% इंसान ये कहते हैं कि नहीं हम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। और 12% इंसान ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोलते, कैसे भी रहे चलता भाई हमारे। 12% इंसान ऐसे हैं पूरी दुनिया के इंसानों में। और ये 50% जो लव मैरिज करना चाहते हैं, इसकी भी रिपोर्ट ये है कि 50% इंसानों में से 50% लव मैरिज सब के सब फेल हैं, सब के सब नाकाम हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता, गूगल में सर्च कर लीजिए दुनिया के मशहूर क्रिकेटरों के लव मैरिज जो नाकाम हुए। पड़ोस में 10 नाम ऐसे हैं जो लव मैरिज की और उनकी जिंदगियां फेल और नाकाम हुई हैं। दूसरी दुनिया में वो हो सकते हैं हीरो होंगे, लेकिन इसमें वो नाकाम हुए हैं। दुनिया के मशहूर एक्टरों का देख लीजिए कि उनके निकाह कैसे फेल हुए। बाज एक्टर्स तो 18 शादियां करके भी वो नाकाम हुए हैं, 8 शादियां करके भी वो नाकाम हुए, कहीं सेट नहीं हो पाए। दुनिया के मशहूर सियासतदानों की नाकाम शादियां, दुनिया के मशहूर महंगी तरीन शादियां जो चंद महीनों में तलाक और खुला हो गई। गूगल में सर्च कर लीजिए, हर मुख्तलिफ तबके के मुख्तलिफ मुल्कों के वाक़यात आपको मिल जाएंगे। अकल अपनी जगह है तो इतना काफ़ी है सबक सीखने के लिए, अगर हट गई है तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया जब बताती है, हमसे आगे चले हुए लोग बताते हैं कि लव मैरिज के नुकसानात हैं। और एक नुकसान क्या होगा लव मैरिज का? शादी के बाद जल्दी शक और डाउट पैदा हो जाते हैं मियाँ बीवी में। अरेंज मैरिज में जल्दी डाउट पैदा नहीं होते। अगर डाउट कहीं भी पैदा हो जाए, चाहे अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो, वो शादी कभी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। शोहर भी शक्की मिजाज का है, बीवी भी शक्की मिजाज का है। इन दोनों को घर में रहने से ज़्यादा मेंटल हॉस्पिटल में रहना चाहिए।
वहाँ वो सुकून से रह सकते हैं। अगर यहाँ रहेंगे तो या तो वो खुद दूसरे को मेंटल बना देंगे या वो खुद मेंटल हो जाएंगे। शक की बीमारी जिन मियाँ बीवी में आ जाती है, लेकिन लव मैरिज में जल्दी ये शक की बीमारी आ जाती। क्यों? इस वास्ते के लव के ज़माने से ही ये शक की बीमारी उनमें रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर मोहब्बत के दिनों में अगर फलां लड़की ये टाइम पे आने वाली थी, आज नहीं आई, क्यों नहीं आई? ये टाइम पे मैसेज आने वाला था, क्यों मैसेज नहीं आया? मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही है? ये शादी से पहले ही जो सोच चलती है शादी के बाद भी चलती है। ये बालकनी में क्यों खड़ के देख रही है? ये आज देर से क्यों दरवाज़ा खोल रही है? इतनी देर से मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, मेरे आते ही फ़ोन क्यों जेब में रख ली है? ऐसे डाउट्स पैदा हो जाएंगे कि आप सुकून से नहीं जी सकते। और दूसरा नुकसान शादी के बाद ये भी होगा कि शादी के बाद इंसान ये जो लव मैरिज करते हैं, लव की ज़िंदगी अलग है, मैरिज की ज़िंदगी अलग है। मोहब्बत अज़ियतनाक ज़िंदगी है और निकाह आधा दीन है। मोहब्बत अज़ियतनाक ज़िंदगी है और निकाह आधा दीन है। और जो बीवियां ये चाहती हैं कि उनका शोहर फरिश्ता बन के रहे, तो उन बीवियों को चाहिए कि अपना घर जन्नत बनाए, क्योंकि फरिश्ते जन्नत में होते हैं, दोज़ख में नहीं होते। और जो शोहर ये चाहते हैं कि उन्हें हूर जैसी बीवी मिले, तो वो नेक बनने की कोशिश करें, इस वास्ते कि हूर नेकों को मिलती है, शैतानों को नहीं मिलती है। अपने आप को नेक बनाएं तो फिर हूर जैसी बीवी मिलेगी। शैतान बनकर अपने आप को हूर जैसी बीवी नहीं पा सकते हैं। और शायद लव के ज़माने में क्या होता, लड़का भी बन सवर कर, स्मार्ट बनकर, स्प्रे लगाकर, सूट बूट डालकर, बड़े टिप टॉप के साथ, आईफोन लेकर, बुलेट लेकर, फला मज़े से पोज मारते हुए चलता है। यही दिखता है उस गर्लफ्रेंड को भी। और उधर भी गर्लफ्रेंड मेकअप करके, भारी कपड़े पहनकर, लिपस्टिक लगा के, फला करके, उसे भी यही दुनिया दिखती है। इसके पीछे की दुनिया किसी को नहीं दिखती है। और शादी के बाद ना वो स्प्रे है, ना वो लिपस्टिक है, ना वो लाली है, ना वो कुछ है। तो अब उसके बाद से पहले जैसे नहीं रहे। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आप ये पहले जैसे तो पहले भी नहीं थे, आपके सामने दिखावा था। वो पहले जैसे तो पहले भी नहीं थे। इस वास्ते भी ये शादी कभी कामयाब नहीं होती है। नौजवानों को यही दिमाग में रखना चाहिए कि लव मैरिज से बचें। ये जिंदगियां बर्बाद कर देने वाले बहुत से मुसलमान, तो अल्लामा इब्ने जौज़ी ने लिखा है कि कुफ्र पर मौत आई है आशिकों की 40-40 साल। एक रिवायत नकल की जिसमें 300 साल तक इबादत करने वाला शख्स एक लड़की की मोहब्बत में मरते वक्त काफिर बन के मरा है। और बहुत से मुसलमान लड़के लड़कियां तो गैर मजहब वाले, गैर मुस्लिम लड़के से मुसलमान लड़की मोहब्बत कर रही है। एंड में क्या होगा, या तो वो 4-5 बच्चे जन्म देने के बाद उससे कहेगा हमारे मजहब में आ जाओ, तो ला मुहाला हिंदू बनना पड़ेगा। जब बन गई तो काफिर की मौत मरेगी, और नहीं मरेगी तो फिर उसे घर से निकाल देगा। 4 बच्चों का बोझ लेकर इधर माँ बाप का सहारा खत्म हो गया। अब ऐसे खानदान, ऐसी लड़की को, ऐसे लड़के को माँ बाप जगह देने तैयार नहीं है, खानदान सहारा देने तैयार नहीं है। अरेंज मैरिज में निकाह के बाद जो मुश्किलात पेश आते हैं, डिलीवरी का मसला है, बच्चों को पालने का मसला है, घर के खर्चे का मसला है, ये सारे मसाइल माँ बाप, भाई, चचा सब संभालते हैं। जॉइंट फैमिली है तब जाके संभल पाते हैं। और जब लव मैरिज में सबसे कट के कहीं और जाके अलग रह गए, डिलीवरी में कोई साथ देने वाला नहीं, फला मुश्किल में साथ देने वाला नहीं, ऐसे मौके पर कब तक लड़की तुम्हारा ये जुल्म बर्दाश्त करेगी? कब तक ये तुम्हारी अधूरी मोहब्बत बर्दाश्त करेगी? इस वास्ते ये शादियां कामयाब नहीं होते हैं। मोहब्बत की शादी कामयाब नहीं होती का मतलब ये नहीं है कि नफरत की शादी कामयाब होती। मतलब है कि अब मोहब्बत करके शादी नहीं करना, जहां नफरत है वहां शादी करना, ये नहीं बोलना चाह रहे हैं। मोहब्बत और नफरत के दरमियान में भी कोई चीज होती है जिसे अरेंज मैरिज कहते हैं, जहां पहले ना मोहब्बत थी ना नफरत थी। वो जगह की शादियां जहां पर माँ बाप इंतखाब करके करते हैं। शरीयत ने यह मिजाज दिया है उम्मत मुस्लिमा को। हिंदू मजहब में शादी को क्या कहते हैं? कन्यादान। कन्यादान करने के लिए आइए। मतलब क्या है? कन्या माने लड़की है, दान माने सदका दे देना। कन्यादान, लड़की की उस शादी को कन्यादान नाम दिया जाता है कि वहां बेटी का कोई इख्तियार नहीं चलता, उसकी कोई मर्जी नहीं चलती, बाप जैसा किया वैसे करना। शरीयत ये बताती है बच्चों की मर्जी का भी लिहाज रखो, माँ बाप के तजुर्बे का भी फायदा उठाओ। लड़के नौजवानी में सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को देखते हैं, और माँ बाप सिर्फ ख्वाहिश नहीं उनकी ज़िंदगी को देखते हैं कि हमेशा कैसे जिएंगे।
وہ سب سہارے دیکھتے ہیں ماں باپ. تو ماں باپ کچھ کی تجربے کا فائدہ اٹھا کر ان کے مشورے سے نکاح ہونا چاہیے. بھاگ گئے, رجسٹر میرج کر لیے, کورٹ میرج کر لیے, چند دن جئیں گے اس کے بعد سڑک پہ آ جائیں گے. اور ماں باپ سے بھی یہ درخواست ہے, اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ بیٹا بیٹی محبت میں مبتلا ہو جائیں تو وہاں پر ضد پہ نہیں آنا کہ ہم وہاں نکاح نہیں کریں گے, ہرگز نہیں کریں گے, اپنی مرضی سے کریں گے. اگر بیٹی کسی ایسی جگہ پر کرنا چاہے, لڑکا کسی ایسی جگہ پر محبت میں مبتلا ہو جائے, خاندان مناسب ہو تو کر دینا چاہیے. اپنے ضد کی وجہ سے اس رشتے کو توڑنے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. لڑکا جبرن شادی کر بھی لیا تو کل طلاق دے کے دوسری کر لے گا, لیکن لڑکی کو اپنی مرضی کے خلاف کر دو گے تو اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی. وہ خلا طلاق بھی لے کر الگ نہیں ہو سکتی. اگر لے کر الگ بھی ہو جائے تو پھر شادی کے بعد والی ایک بیوہ یا مطلقہ عورت کو پھر کوئی سہارا دینے تیار نہیں ہوتا. ماں باپ کو بھی مشورے سے چلنا چاہیے, لڑکوں کو بھی علماء کے مشورے سے چلنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.